الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ وَفِي مَقَامِ الْآخَرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا والسلام عليك يا سيدي يا رحمة وعلى آلك وأصحابك وعلى يا آلك سيدي يا وأصحابك يا رحمة سيدي يا للعالمين مكين قلوب المؤمنين ہر آنے والی گھڑی کسی انسان سے ٹالی نہ جائے گی ہر آنے والی گھڑی کسی انسان سے ٹالی نہ جائے گی اے انسان ایک دن تیرے بدن سے تیری روح نکالی جائے گی بے شک بے شک پنجابی سمجھ آ جائے گی نا یہ نہیں آئے گی بس پھر ٹھیک ہے کیونکہ میں تو زیادہ پنجابی بولنا میں اردو زیادہ نہیں آتی ہر آنے والی گھڑی کسی انسان سے ٹالی نہ جائے گی اے انسان ایک دن تیرے بدن سے تیری روح نکالی جائے گی اور اے انسان ایک دن تیری میت قبر میں اتاری جائے گی اے انسان ایک دن تجھ میں خاک ڈالی جائے گی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی تے ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا اور تہاڈا ایتھے سب دا آن دا اور جمع ہون دا مقصد محمد رحیم صاحب مرحوم مغفور دے ایصال ثواب واسطے جمع ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ مرحوم مغفور دی بخش فرما کے درجات بلند فرما پہلے تو یہ ثابت کرنا ہے آیا ساڈا ایتھے اس طرح مجلس اندر جمع ہونا اور لوگاں نو کھانا کھلانا آیا رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت ہے یا اساں اپنے کول بنایا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں جو اساں کرنے ہیں ایصال ثواب کرنے ہیں پڑھنے ہیں پڑھائی کرنے ہیں پھر مہماناں نو کھانا کھلانے ہیں آیا اے ساڈے سلف صالحین تو ثابت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل شریف تو ثابت ہے پہلا دسنا ہے ثابت ہے یا اساں اپنے کول کرنے ہیں بالکل امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان عالی شان تو ثابت اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اے عمل خود کیتا ہے دائیں بائیں لوگاں دیاں گلاں دے نہیں جانا ادلا بھی کہہ رہے سی ادلا بھی کہہ رہے سی نہیں صحیح العقیدہ سنی مسلمان بننا ہے کوئی مرضی کن بھرے انہیں کہا نہیں گل صرف رسول اللہ دی کرنی دائیں بائیں نہیں جانا بس یہی آکھنا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے یعنی قبر اندر جدو جانا ہے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے فرمایا جڑا سینے اندر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت لے کے گیا ہے نا قسم با خدا وہ کدے قبر چ ڈول نہیں سکدا جن نے ایتھے بھونکیا نا کہ حضور میرے جیسے نے نعوذ باللہ حضور دا علم شیطان تو گھٹ ہے وہ بے ایمان جدو مر کے قبر جائے گا رسول اللہ نو کدے بھی نہیں پہچانے گا رسول اللہ نو وہ پہچانے گا جڑا کہے گا یا رسول اللہ مال بھی یاد ہے جان بھی یاد ہے خیر وقت تھوڑا ہے زیادہ لمبا چوڑا نہیں کرنا چاہتا فتاوی سلطان الفقہ نام یاد رکھنا ہے فتاوی سلطان الفقہ حضرت سخی سلطان بہو علیہ رحمہ دے خلیفہ ہوئے نے خواجہ نظام الدین ملتانی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ ایک بابا فرید الدین دے خلیفہ ہوئے نے خواجہ نظام الدین اولیاء مت تو سمجھ لینا نہیں یہ خواجہ نظام الدین ملتانی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے نے
حضرت سخی سلطان بہو علیہ رحمت دے آپ دی کتاب ہے جدا نام ہے فتاوی سلطان الفقہ المعروف فتاوی نظامی. گل سمجھ آ گئی ہے؟ جی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جڑے آپ دے بیٹے سن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال شریف ہویا آپ دا وصال شریف ہویا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین جمع ہو کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نا چند کھجوراں اور دودھ اور سرکے نا اپنا جو دی روٹی پکی ہوئی سی وہ لے کے دودھ دے بگوئی سی حاضر ہوئی سی. آج ایسا بھی انج کرنے ہیں جو تو ختم دیوانے ہیں دودھ لے آنے ہیں روٹی لے آنے ہیں انجی ہے یہی کام کرنے ہیں. لیاندی سرکار دی بارگاہ حاضر کر چھڑی دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما. سرکار علیہ مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا بھی جننے بھی حاضرین مجلس ہو سارے ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھو اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھو. ایک نے فرمایا رسول اللہ. ذرا اونچی بولو رسول اللہ. انہوں نہ یاد ہو جائے گا یار. کن نے فرمایا رسول اللہ. امام الانبیاء سرور عالم آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار فخر انبیاء رازدار مصطفیٰ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے سارے احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھو. جو پڑھی گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ چوک کے دعا فرمائی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی دعا فرمان کے بعد سرکار نے اپنے ہاتھ اپنے شیر مبارک تے پھیرے صحابہ نے بھی پھیرے. ہن جڑا طعام بچیا پیا سی جس تے پڑھیا گیا سی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا ابو ذر غفاری اے چوک کے تے اہل مجلس والوں نوں تقسیم کر. سبحان اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل خود کیتا ہے اساں تاں کرنے ہیں. اس واسطے امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفا کرنی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے جو دین دی گل آئے اپنی عقل دے گھوڑے نے ویکھو نا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے ساڈے تے کنا کرم فرمایا ہے. اگر جانور مر جائے او دے لتاں رسا پا کے سوٹے آنے انج ہے. مجھ مر جائے بھینس مر جائے کھوتا مر جائے سوٹے آنے. انسان جنہ بھی مرضی گناہگار ہوئے جنہ مرضی گناہگار ہوئے سیاہکار ہوئے بدکار ہوئے فاسق ہوئے فاجر ہوئے زانی ہوئے بے ایمان ہوئے شرابی ہوئے جنہ مرضی ہوئے لیکن ویکھ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے نہیں میرا بندہ مریا ہے انہوں نوانا ہے غسل دینا ہے غسل دے کے عالی شان پھر کفن بھی پوانا ہے کپڑے پوانے کپڑے پا کے پھر خوشبو لانی ہے خوشبو لا کے اپنے ہتھے رخصت کر کے مکان دفن کر کے آنا ہے. دیکھو نا اگر ایسا دنیا کے اندر رہ رہے ہیں کسی وزیر نو ملنا ہے کسی مشیر نو ملنا ہے عالی شان لباس پا کے جانے ہیں واسکٹ عالی شان پا کے جانے ہیں جتی عالی شان پا کے جانے ہیں کہ اج بادشاہ دے نال ساڈی ملاقات ہونی ہے ذرا کپڑے نویں ہونے چاہیے نے. اج جڑا دنیا تو جا رہا ہے او دی ملاقات بادشاہ نال نہیں بلکہ بادشاہاں دے بھی بادشاہ مدینے دے تاجدار نبیاں دے امام نال ملاقات ہو. سبحان اللہ. کیا بات. رب نے فرمایا ہے نوانا بھی ہے دھوانا بھی ہے لباس بھی عالی شان پانا ہے خوشبو بھی لانی ہے اس بعد چھڈ کے بھی آنا. سبحان. اس واسطے مسلمان یہ دنیا فانی ایتھے رہ کے اللہ رسول دی یاد کر. اے سونی دنیا دے گند ویکھ کے عاشق نہ ہو گیا کر. یہ ایتھے ہی ہے. اور میاں صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا سی کہ سونی صورت تے عاشق ہونا سونی صورت تے عاشق ہونا کدی چنگیائی. آپ فرماندے سن او سونی صورت تے عاشق ہونا کدی چنگیائی او عاشق بن محمد بخشا اس سونے دا جس نے سونی صورت بنائی. لیکن آپ فرماندے نے کر کر برائیاں بڑا ہویاں نکل گیا کب تیرا او کر برائیاں بڑا ہویاں نکل گیا کب تیرا او ہجے بھی برائیاں تو بعد نہ میں او بلے او مرد دے لے را. آپ فرماندے نے انساناں کو شرم کر حیا کر سفید تیری داڑھی آ گئی ہے ہجے بھی برائیاں تو نہیں مڑیا تے بڑا دلیر مرد ہیں اوتھے جا کے رسول اللہ نے بھی کھانا ہے. اور میں اکثر آکھنا
کہ جاندے رسول اللہ دے دین نال انی وفا کر کے ضرور جانا جدو قبر جائیے سرکار نو منہ وکھا سکیے، میدان محشر جائیے سرکار نو منہ وکھائیے، اے نہ ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آن سرکار اپنا رخ نہ پھیرنا، سرکار فرمان میرے دین واسطے تو تے کول ٹائم ہی کوئی نہیں سی، میرے دین واسطے تو 100 کیڑے کٹدا سی کہ سرکار انج نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات انج نہیں تے انج نہیں، جڑا ایسا آکھے انہاں کہا چل تیرا رستہ ہو میرا ہو، میں اے مننا وا میرا محبوب اج بھی حاضر ناظر ہے، کل بھی حاضر ناظر ہے، قبر وچ بھی میرے محبوب ہے۔ سبحان اللہ حق کے بے دنیا شک نو دل نہیں دینا، دل کینو دینا ہے؟ کملی اللہ والے رسول نو دینا ہے، ہاں۔ دل اللہ رسول نو دینا ہے۔ دنیا جو ٹائم کڈ کے جدو روزی دا ویلا آوے ادو روزی کمانی ہے، جدو روزی والے دا بلاوا آ جاوے نا ادو روزی والے دا بلاوا مننا ہے، ادو روزی والے نو تلاش کرنا ہے۔ اے مال کمانا اولاد واسطے چھڈ کے جانا یہ کم نہیں ہوندی، اولاد 4 دن روے گی، رو کے بس بہ جاوے گی۔ میاں صاحب نے فرمایا سی نا جنہ لئی تو باپ کماویں اج کتھے نے گھر والے تیرے، جنہ لئی تو باپ کماویں اج کتھے نے گھر والے تیرے، او اکو ہی شور پیا کڈو کڈو کڈو۔ بندہ جدو مر جاندا ہے آندا نہیں یار جنازہ کنے بجے تے لیٹ ہو جاندا ہے، یار چھتی کرو بندے انتظار کر رہے ہیں، انج نہیں۔ تے میاں صاحب فرماندے تاں میاں صاحب نے فرمایا جنہ لئی تو مال کماویں اج کتھے، جنہ لئی تو باپ کماویں اج کتھے نے گھر والے تیرے، اکو ہی شور پیا کڈو کڈو، بک مٹی پاندے نپ کے مکان بناندے اچیرا۔ انج نہیں قبر اچھی نہیں بناندے، یار ذرا کھوان والی اچھی بناؤ، نشانی بھی لاؤ، مکان بناندے اچیرا، پڑھ کے درود ہکے واری گھر والے مڑ کے نہ پاندے۔ اگے میاں صاحب نے فرمایا دیں دیگر گیا، یعنی دیگر ہوئی لوکی گھر واپس آئے، پنچھی گھر واپس آئے، محمد بخشا وہ کدی نہ آئے جنوں جا کے ہتھے ہی دفن کدے آئے نہیں۔ اساں بھی جانا ہے عقل مند مومن وہی ہے جڑا اپنے بھائی دی موت کی عبرت حاصل کر کے تیاری کرے۔ کنے دن رہنا ہے، اتنے بڑے بڑے جنگی دار آئے، بڑے بڑے سرمایہ دار آئے، خان آئے، ہلاکو خان، چنگیز خان جیسے آئے، لیکن خالی ہاتھ جانا ہے۔ میں تو تساں بھی خالی ہاتھ جانا ہے۔ کیا سی نا اجڑ گئے وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، اجڑ گئے وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی لے کے گیا۔ سکندر بادشاہ جڑو مریا نا تو انہیں وصیت کی تھی کہ کفن چ میرے دونوں ہاتھ باہر کٹ دینا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا جاندے لوگوں نے دسنا چاہنا کہ میں انہیں سلطنت دا بادشاہ ساں اج خالی ہاتھ لے کے جا رہا۔ تاں کسی نے کہا سی اجڑ گئے وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی گیا۔ مسلمانہ خالی ہاتھ لے کے جانا ہے، اس سینے دے اندر قرآن حدیث لے کے جانا ہے۔ جڑے آکھدے نا جی درود دا ثواب نہیں پہنچدا، اصالے ثواب دا ثواب نہیں پہنچدا، قرآن شریف دا ثواب نہیں پہنچدا، وہ بالکل سچے نے، ان کی گل جھوٹھی نہیں، بالکل سچے نے۔ میرے نال اس طرح ایک بعد مذہب بس واسا کرن لگ پیا تے میں کہ قرآن حدیث دلیل دیتی، انہیں کتنے مننا ہے، انہیں کوئی جٹ جفا ہی مارا، یعنی میں سادے ہی مثال دیواں تاکہ چھتی مننے گا۔ میں کہ یار تو بالکل سچا، ٹپ اٹھیا نہ دیکھا میں سچا ہاں۔ میں کہ بالکل گل سن، اہل سنت وال جماعت دے گناہ گار بالکل نہیں ہیں، ٹھیک ہے ساری نسبت رسول اللہ نال اسا گناہ گار ہیں، وہ کام اساں نہیں کیتے جو ثابت ہے، لیکن سانو اینا یقین ہے گناہ گار ضرور ہیں۔ جدو ساڈے بھائی ساڈے حق کے دعا منگن گے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ساڈی بخشش ضرور کرے گا۔ میں کہ تانوں پتہ ہے کہ کرتوت ہی ایسے کیتی پہ ہے، بخشینا ربو ہے کو نہیں کہ یار ٹائم ضائع کرنا دبو بنا جان چھڑا روٹی تے جا کھائی، صحیح نہیں جی بے کرتوت ہی ایسے کیتی پہ ہے، بخشینے والا ہے کوئی نہیں ہے، کیونکہ سرکاری زندگی تے سرکار دا گستاخ رہا، قرآن حدیث دا گستاخ رہا، رسول اللہ دی ذات دا گستاخ رہا، جڑا آکھے رب بھی جھوٹ مار سکتا ہے، وہ دی بخشش کدو ہو سکتی ہے؟ جڑا آکھے رب بھی جھوٹ مارتے بخشش ہو سکتی ہے؟ میں کہ یار بالکل تسی سچے ہو، اساں بس یار میرے بھائی کبھی ضرورت کوئی نہیں ہے، کیوں؟ میں کہ سانو پتہ ہے اساں گناہ گار ضرور ہیں لیکن رسول اللہ دے گستاخ نہیں، اولیاء دے گستاخ نہیں، صحابہ دے گستاخ نہیں، اہل بیت دے گستاخ نہیں، گناہ گار ضرور ہیں۔ گناہ جڑا گناہ گار دی گل ہے کائنات نے ایک ہوئے گی، لیکن کائنات دے گناہ کٹھے کرو تھوڑے ہونے لیکن ساڈے اس تو بھی ود ہونے، لیکن ایک گل ہے کہ ساڈے نامہ اعمال وچ گستاخ نہ اسا رسول اللہ دے گستاخ نہیں، صحابہ دے گستاخ نہیں، اہل بیت دے گستاخ نہیں۔ سانو اینی امید ضرور ہے کہ جدو ساڈے حدیث ساڈے واسطے دعا منگن گے نا رب ضرور قبول ہونے دعا کر کے ساڈی بخشش ضرور کرے گا۔ تانوں پتہ ہے کرتوت ایسی کیتی پہ ہے، بخشینا رب ہے کو نہیں کہ ٹائم ضائع کرنا پڑو دبو جان چھڑاؤ مگر اللہ سے اپا مکا۔
انج نہیں آخری حدیث شریف بس اس بعد دعا کر کے امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندے جمع ہو کے نا اپنے عزیز و اقربا واسطے یعنی جڑا دی ٹر جاندا عزیز و اقربا جمع ہوندے نے جمع ہو کے جدو پڑھدے نے نا قرآن شریف پڑھن جو بھی پڑھن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نا سونے دا تھال ویسے تو سونے دے کھانے برتن کھانا جائز نہیں نا لیکن سرکار نے فرمایا جبریل جنت وچ سونے دا تھال لے کے آندا ہے تے او جڑا اصال ثواب تساں کردے ہو اونوں سونے دے تھال وچ رکھ کے نا کہن والا نبیاں دا امام لجان والا فرشتاں دا امام ہے سرکار نے فرمایا بھی وہ نا اصال ثواب جڑا تسی کردے ہو وہ تھال وچ رکھ کے نا تے جاندا ہے صاحب قبر کو یعنی قبر والے دے کولوں چلا جاندا ہے جا کے نا تے انہوں آکھدا ہے او میاں اٹھ آکھدا خیر ہے ہوندا تیرا جو گنا تیرے عزیز و قربان ہے تحفہ بھیجیا ہوندا کڑا تحفہ ہے ہوندا اصال ثواب دا تحفہ لے کے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ ویکھدا ہے بڑا خوش ہوندا ہے کہ یار میرے عزیز مینوں بھلے نے مینوں یاد رکھا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا نال دا ہمسایا ہے نا اگر وہ دے عزیز و اقربا نہ کریں تو پھر نال دا بندہ غمگین ہوندا ہے کہ کاش میری اولاد یا میرے عزیز و اقربا بھی کر دے تو مینوں بھی کو تحفہ پہنچا ایصال ثواب مستحب ہے نا ثواب سانو ملدا ہے اساں اپنے عزیز نو پہنچانے دے کوئی بات تے نہیں نا ایک چھوٹی مثال آسانی نہ سمجھو ایک مثال ہے کہ میں کسی مسجد دا امام خطیب مسجد انتظامیہ یا محلے دار تنخواہ مینوں دیندے کیونکہ کم جو میں کیتا ہے آخر ڈیوٹی میں دیتی مینوں ملنا ہے نا وہ تنخواہ مینوں مل گئی میرا ہن دل چاہے میں مولانا صاحب نو دے دواں میرا دل چاہے میں حاجی صاحب نو دے دواں میرا دل چاہے میں کسی ہور نو دے دواں میرے ثواب دے دینا ثواب وہ سانو ملتا ہے لیکن ایسا کہ آخنے مولا جڑا ثواب ہے اساں اپنے بھائی دروں پیش کرنا سبحان اللہ یہ کوئی بات نہیں ہے یہ بات ہے یہ مستحب عمل ہے دائیں بائیں کسی کام نہیں دے اہل سنت والجماعت صحیح بنو صحیح العقیدہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی دے نال پیار کرو محبت کرو اپنے جڑے عزیز ٹر گئے انہوں بلانا نہیں اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے خود عمل کردیاں نہیں فتاوی سلطان الفقہ چ نہیں تک گل لکھی ہے اما فاطمہ الزہرا روٹی پکا کے نا تے روٹی پکا کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سال ثواب کر دیے سن اگر نجائز اور غلط ہوندا امام علی مقام موجود سن امام حسن موجود سن مولا علی موجود سن رسول اللہ موجود سن سارے اتنے صحابہ امام الانبیاء بھی موجود سن سرکار فرماندے کہ فاطمہ الزہرا یہ تو پہنچ دی کوئی نہیں تو کیا کام کی کر دی سرکار منع فرما دیں لیکن حضور نے منع نہیں فرمایا جب منع نہیں فرمایا حضور نے دسیا ہے کہ جس کام تو میں منع نہ فرماواں وہ کام جائز ہوتا ہے دعا کر اللہ تعالیٰ جل شانہ ساڈا سب دا آنا جانا قبول فرما کے محمد رحیم صاحب دی بخشش فرما کے درجات بلند فرمائے انہاں دی اولاد نو نیک بناوے اور ایمانداری حسن سلوک دے نال اگے تجارت دے معاملات نو ودھان دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ البلاغ